الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد جغرافیہ یہ لفظ دو الفاظ کا مرکب ہے، دو کلمات کا، جیو اور گرافی۔ جیو زمین کو کہتے ہیں، گرافی لکھنا، تشریح کرنا، معنی ہوگا زمین کے حوالے سے تشریح کرنا۔ اس کی اصطلاحی تعریف علم یعرف به احوال سطح الارض، ایسا علم جس میں کرۂ ارضی کی سطح کا مطالعہ کیا جائے۔ سطح زمین پر دو طرح کے خطے ہیں، قدرت ساز خطہ اور آدم ساز خطہ۔ قدرت ساز خطے کو کہا جاتا ہے طبعی جغرافیہ، قدرت ساز، اور انسانوں نے جو خطہ تشکیل دیا ہے اسے سیاسی جغرافیہ کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کا مطالعہ، ذیلی قسم جغرافیہ کی بہت ساری ہیں، صرف پہاڑوں کا جغرافیہ، اسی طرح صرف سمندروں کا جغرافیہ، اس کے علاوہ معدنیات کے حوالے سے جغرافیہ، قدرتی وسائل کے حوالے سے جغرافیہ، اور مختلف اس کی شکلیں بن سکتی ہیں، تجارتی جغرافیہ، مذہبی حوالے سے دیکھیں گے تو قرآنی جغرافیہ، سیرتی جغرافیہ، اسی طرح سیرت کے حوالے سے پھر غزوات کا جغرافیہ، اور حج کا جغرافیہ، حج کہاں کہاں کرنا ہے۔ تو اسی طرح مزید اس کی شاخ در شاخ قسمیں بن سکتی ہیں۔ بنیادی اقسام اس کی دو ہیں، سیاسی اور طبعی، اور مزید چونکہ ہمارا تعلق آسمانی کتاب قرآن پاک سے ہے تو جغرافیہ قرآنی ہمارے لیے اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ پھر مزید آگے قسمیں بنیں گی حدیثی جغرافیہ، احادیث نبویہ میں جہاں کہیں کسی مقام کا نام آیا ہے اس کے حوالے سے مطالعہ اور تشریح، تو یہ حدیثی جغرافیہ ہے۔ اور سیرتی جغرافیہ، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے متعلقہ مقامات اور مقامات ارضیہ، ان کا مطالعہ، یہ حدیثی جو سیرتی جغرافیہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تاریخی جغرافیہ، تاریخی واقعات جو رونما ہوئے دنیا میں اور ہم انہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے مقامات ارضیہ کا تعین اور تعارف اور مطالعہ۔ اسی طرح تجارتی جغرافیہ، ادبی جغرافیہ، ادبی دنیا میں عربی ادب، اردو ادب میں مختلف مقامات کے نام آتے ہیں، تو ان کا تعین اور تشریح۔ فوائد کیا ہیں؟ تحقیق اور تجسس کا منبع، بین الاقوامی تناظر کا حامل ہے، اور ذہنی وسعت میں اضافے کا سبب ہے، حالات و واقعات کی حقیقی تصویر، قائدانہ سوچ اور طرز فکر، حروف سے نقوش تک، جذبہ حب الوطنی اور جذبہ اخوت اسلامی کا حامل۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جس حبشے کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی تھی وہ حبشہ آج کل کہاں ہے۔ جب اس کا تعین ہو جائے گا کہ آج کے نقشے میں یہ فلاں ملک میں واقع ہے یا فلاں ملک کو کہا جاتا تھا، آج کے زمانے میں اس کا یہ نام ہے، تو اس علاقے کے باشندوں کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہوگا۔ پھر ایک اخوت اسلامی کا جذبہ ابھرے گا، اور ان کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا ہوں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں پناہ دی تھی مشکل حالات میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی، یہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک قسم سیاحتی حوالے سے، یعنی اس کا فائدہ سیاحتی حوالے سے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، سیاست کے سیاحتی رہنما ہے یہ جغرافیہ۔ ہمیں علاقوں کا تعارف ہوگا، وہاں کے ماحول کا پتہ ہوگا، تو سیاحت بھی کر سکیں گے۔ اس وقت زمین کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو آسمان کے نیچے ہے، ان میں ایک بڑی مخلوق کا نام کہکشاں ہے، اور ان کی تعداد 300 ارب سے زیادہ ہے، 300 ارب سے زیادہ کہکشائیں ہیں۔ ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں اس کا نام ہے، فارسی لوگ اسے راہ شیر کہتے ہیں، دودھ کی پٹی، اسی لیے انگریزی زبان میں اس کو ملکی وے کہتے ہیں۔ دودھ کی پٹی، دودھ کی سڑک،
عرب لوگ اس کو مجرت و درب تبانہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی لبانہ سے نکالا ہو۔ تو اس کہکشاں کے اندر، ہر کہکشاں کے اندر بڑی مخلوق کا نام ستارہ ہے۔ ستارہ جو خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشنی بھی دیتا ہے، توانائی بھی دیتا ہے، توانائی کا مرکز ہوتا ہے ہر ستارہ، اور حرارت بھی دیتا ہے۔ تو ہر کہکشاں کے اندر موجود ستاروں کی تعداد وہ بھی 250 ارب سے زیادہ ہیں، یعنی کھربوں کی تعداد میں ہے ستارے۔ اور ہر ستارے کے ساتھ ایک خاندان ہے، اس ستارے کا خاندان۔ تو ہماری کہکشاں یعنی راہ شیر ہے۔ راہ شیر میں جس ستارے کے ساتھ ہمارا جوڑ ہے اس کا نام ہے شمس، سورج، اس لیے ہم پہ نظام شمسی میں رہتے ہیں۔ تو راہ شیر میں نظام شمسی کے اندر ہماری رہائش ہے۔ اور نظام شمسی جو سورج ہے یہ ایک بڑا ستارہ ہے، اس کے ساتھ اس کے خاندان کے لوگوں میں اور افراد میں چند مخصوص نوعیت کی مخلوقات ہیں۔ ایک قسم کا نام سیارہ ہے۔ تو 9 سیارے کہلاتے ہیں کہ ہمارے سورج کے ساتھ ہیں۔ 9ویں سیارے کے حوالے سے سن 1999 کے لگ بھگ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سیارہ نہیں ہے، اس کی حرکتیں سیاروں والی نہیں ہے، سیارچہ کے دائرے کی چیز ہے، پلوٹو۔ باقی 8 سیارے پھر رہ جاتے ہیں اتفاقی سیارے، 8۔ ان میں پہلا سیارہ عطارد ہے، اور دوسرا سیارہ زہرہ ہے، اور تیسرے سیارے پہ ہم رہتے ہیں زمین۔ عرب اسے ارض کہتے ہیں، انگریزی لوگ اسے ارتھ کہتے ہیں، یہ عربی ہی کی بگڑی شکل ہے، ارتھ۔ تو اب زمین یعنی سورج کے ساتھ وابستہ خاندانوں میں ایک خاندان کا نام ہے سیارہ، اس کے 8 بڑے افراد ہیں۔ سیاروں کے بعد دوسرے نمبر پہ سیارچہ اور چاند آتے ہیں۔ تو 40 سے زیادہ چاند ہے ان سیاروں کے ساتھ، ہماری زمین کے ساتھ صرف ایک چاند ہے۔ اور تیسرے خاندان کا نام وہ ہے شہاب ثاقب، اور چوتھے نمبر پہ دمدار ستارے، نیازک، اس طرح کی مخلوقات ہیں۔ تو ہم نظام شمسی میں ہے، اور نظام شمسی میں تیسرے نمبر کے سیارے پر ہے۔ یہ جو سیارہ نمبر 3 ہے زمین، اس کے 2 بڑے حصے ہیں۔ پہلے حصے کو کہا جاتا ہے حضرت آبی خطہ، پانی والا حصہ جس میں پانی ہی پانی ہے، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے خشک خطہ، بری خطہ۔ تو بر اور بحر کے ساتھ گویا ہمارا تعلق ہے۔ اس میں یہ جو سمندر ہے، یعنی پانی کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں بحر الکاہل، 5 بڑے سمندر ہیں۔ بحر الکاہل اس کا یہ مشرقی حصہ ہے، اور یہ مغربی حصہ ہے۔ دوسرے نمبر کا بڑا سمندر اوقیانوس ہے، جو ایس کی شکل میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم۔ تیسرے نمبر کا بڑا سمندر یہ بحر ہند ہے۔ چوتھے نمبر کا بڑا سمندر یہ بحر منجمد جنوبی ہے، یہ منجمد جنوبی۔ اور 5ویں نمبر کا بڑا سمندر یہ بحر منجمد شمالی ہے۔ زمین کا نقشہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی بات یاد رکھنی ہوتی ہے کہ کسی بھی نقشے کو سیدھا سامنے رکھا جائے تو اس کے اوپر والے حصے کو شمال کہا جائے گا، شمال۔ اس لیے بعض نقشوں میں این لگا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف ایسے اشارہ دیا ہوتا ہے، شمال۔ اور نیچے جنوب ہے، یعنی میں اگر نقشے کے سامنے ہوں تو جنوب سائڈ پہ بیٹھا ہوں، اوپر شمال نیچے جنوب۔ دائیں کی جانب یہ مشرق ہے، اور بائیں جانب یہ مغرب ہے۔ اوپر شمال نیچے جنوب، دائیں ہاتھ پہ مشرق بائیں ہاتھ پہ مغرب، اور پھر اوپر بھی ہو اور دائیں بھی ہو اس کو کہا جاتا ہے شمال مشرق، اوپر بھی ہو اور بائیں بھی ہو اس کو کہا جاتا ہے شمال مغرب، شمال مشرق، شمال مغرب۔ آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ استاد جی آ رہی ہے آواز؟
آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی، آ رہی ہے آواز. تو مجھے تو آ رہی ہے. کسی کی شکایت آ گئی تھی کہ آواز نہیں آ رہی. تو یہ شمال جنوب مشرق مغرب، اور یہ ہے جناب والا شمال مشرق، یہ ہے شمال مغرب. اس طرح نیچے ہو اور دائیں جانب ہو، اس کو کہا جائے گا جنوب مشرق. اور یوں بائیں طرف ہو نیچے ہو تو جنوب مغرب. یہ 8 اطراف، 8 سمتیں ہم نے یاد رکھنی ہوں گی کسی بھی نقشے کو سمجھنے کے لیے. تو اس زمین کے اوپر جو سمندری حصہ ہے، پانی کا حصہ، 5 بڑے سمندر ہیں. بحر الکاہل اس کو مغربی حصہ اس لیے کہتے ہیں کہ بائیں جانب ہے، اور یہ مشرقی حصہ اس لیے کہلاتا ہے کہ دائیں جانب ہے. اور بحری، اس میں جو کہیں ہم 7 سمندر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو سمندر تو بڑے 5 ہیں، 7 تو نہیں ہے. تو 7 بن سکتے ہیں. اس کی یہ شکل ہے کہ یہ جو بحری اوقیانوس ہے، تو یہ خط استوا سے اوپر والے کو شمال کہہ دیتے ہیں، شمالی بحر اوقیانوس. نیچے والے کو جنوبی بحر اوقیانوس کا نام دے دیتے ہیں. تو 2 سمندر، یعنی ایک کا اضافہ ہو گیا 5 میں سے، یہ 6 ہو گئے. اسی طرح بحر الکاہل ہے، تو بحر الکاہل اس کو شمالی بحر الکاہل، اور یہ جنوبی بحر الکاہل. تو سمندر اس طرح 7 ہو جائیں گے، 7 بر اعظم، 7 بحر اعظم. لیکن مجموعی طور پر سمندر 5 ہیں: بحر الکاہل، المحیط الہادی، اور بحر اوقیانوس، منجمد شمالی، منجمد جنوبی، اور بحر ہند. یہ بحر ہند ہے. اس کا شمالی جنوبی حصہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہے ہی جنوب میں ہی. یہ انگریز لوگ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں: اوشین اور سی. سی بحیرہ، اور اوشین بڑا سمندر. تو یہ بڑے سمندروں کی تقسیم ہے: الکاہل، اوقیانوس، بحر ہند، منجمد شمالی اور منجمد جنوبی، اور منجمد شمالی. سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل ہے، دوسرے نمبر پہ اوقیانوس ہے، تیسرے نمبر پہ بحر ہند ہے، اور چوتھے نمبر پہ منجمد جنوبی، اور 5ویں نمبر پہ منجمد شمالی. اس کے ساتھ بر اعظم، قدیم مہذب دنیا ان 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی. یہ 3 بر اعظم، تو اس لیے یہ ایشیا ہے، یہ یورپ ہے، اور یہ افریقہ ہے، شمالی جنوبی دونوں. اس کے درمیان میں یہ سنگم پر جو ہے جزیرہ عرب ہے. اور امریکہ، یہ علاقہ ہے موزمبیق کے ساتھ پرتگال، یعنی اندلس کے ساتھ پرتگال. یہاں کا بندہ کولمبس جو ہے وہ ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا، اور یہاں پہنچا، امریکہ دریافت ہو گیا. تو کولمبس کا سفر، اور اسی زمانے میں، یعنی ایک 1800، نہیں 1492 میں کولمبس کا سفر ہے، تو 1498 میں واسکو ڈے گاما کا سفر ہے. ان راستوں سے ہوتے ہوئے یہاں ہندوستان آیا تھا انگریز کی آمد ہندوستان کی طرف، کہ جی ہندوستان کا راستہ دریافت ہو گیا. تو یہ 3 بر اعظم ہمارے سامنے ہے: ایشیا، یورپ، اور افریقہ. اور یہ ہے شمالی امریکہ، یہ ہے جنوبی امریکہ کا بر اعظم، اور یہ ہے بر اعظم آسٹریلیا. یہ 1770 میں دریافت ہوا ہے. اور یہ انٹارکٹیکا، القارۃ المتجمدۃ الجنوبیہ، یہاں انسانی آبادی تو نہیں ہے، اور خالص سمندر ہے. اس پر ابھی تک سائنسدانوں کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ بر اعظم ہے بھی کہ نہیں، لیکن کچھ عرصہ قبل اس کو اکثر نے بر اعظم تسلیم کر لیا ہے. تو 6 بر اعظم جو حضرت شیخ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں 6 بر اعظموں میں گیا ہوں، تو اس 7ویں میں وہ نہیں گئے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ 6 بر اعظموں میں گئے ہیں، تو اس 7ویں بر اعظم میں نہیں گئے، کیونکہ یہاں صرف سائنسی تحقیقی ادارے کام کر رہے ہیں، مستقل آبادی موجود نہیں ہے. آباد بر اعظم گویا 6 ہیں. ان 6 بر اعظموں کے حوالے سے، اور 7 بر اعظم، 7 سمندر، بحر اعظم، زمین کو تقسیم کر لیا جائے تو 29% خشکی ہے. یہ جو 7 بر اعظم ہیں یہ 29% ہے، اور پانی جو ہے یہ 71% ہے. اب پانی کا فائدہ اس دنیا کو کیا ہے؟ اتنے زیادہ سمندروں کی مقدار زیادہ کیوں ہے؟ سب سے بڑا کام
سمندروں کا ایئر کنڈیشن کا ہے دنیا کے لیے اور زمین کے لیے. اور اس کے علاوہ اس کا جو آکسیجن کا نظام ہے، ہم جو سانس لیتے ہیں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پودوں کے ساتھ تعلق ہے انسان کے لیے آکسیجن کا. لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے. حقیقت ایسی ہے کہ سمندروں کے اندر اصل جو توانائی ہے انسان کے لیے آکسیجن کی، وہ سمندروں سے تعلق ہے اس کا. یعنی درختوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن زیادہ تعلق سمندروں کے ساتھ ہے. تو بہرحال 71% خشکی. یہ جو سمندر ہوتے ہیں یہ رات کو، جس علاقے میں رات ہوتی ہے وہاں رات کو بہت گرم ہوتے ہیں اور دن کو ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو محققین لکھتے ہیں کہ اگر سمندر نہ ہو تو ٹھنڈک کے لیے، یعنی منجمد ہونے کے لیے جتنی سردی درکار ہوتی ہے، اس سے 100 گنا زیادہ زمین سرد ہو جائے رات کو. تو یہ سمندروں کی وجہ سے رات کو نسبتاً گرم رہتے ہیں. دوسری طرف دن کو یہ سمندر ٹھنڈے ہوتے ہیں. قدرت کا نظام ہے. اب اگر یہ دن کی ٹھنڈک سمندروں کی نہ ہو تو جو سورج کی وجہ سے گرمی ملتی ہے زمین کو، تو بھڑکنے کے لیے جتنی گرمی درکار ہے اس سے 100 گنا گرمی زیادہ ہو جائے. اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قدرتی مکیفات کا کار ان سے لیا ہے، اور انسانوں کو یہ ایئر کنڈیشن، قدرتی ایئر کنڈیشن کا فائدہ پہنچاتے ہیں. یہاں ایک گزارش اور کرنی تھی کہ ہم زیادہ تفصیل عرض نہیں کریں گے، صرف یہ جزیرہ عرب اور آس پاس کے علاقوں کے حوالے سے عرض کریں گے کہ آخری پیغمبر کو اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جن خطوں میں بھیجا. انبیاء تو ہر خطے میں آئے ہوں گے، لیکن قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے وہ جزیرہ عرب اور آس پاس کے ممالک کا ہے. جزیرہ عرب، سعودی عرب، یمن، عمان وغیرہ کے ممالک، اسی طرح مصر آس پاس میں، اور فلسطین اور شام، اردن، لبنان، اسی طرح عراق. ان ممالک کے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. اور سوڈان کے ذوالقرنین، سوڈان کے ذوالقرنین نہیں، سوڈان کے لقمان حکیم علیہ السلام، اور ایران کے شیراز کے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، ان کے تذکرے کے ساتھ. اور کچھ اور شخصیات ہیں یا اقوام ہے، اصحاب القریہ، اصحاب الکہف، اور اصحاب یاسین، اور اصحاب الجنہ، اصحاب الاخدود، اصحاب الفیل وغیرہ. ان کا تعلق بھی انہی خطوں کے ساتھ. نقشہ دو طریقے سے بنا کر دنیا کو دیا جاتا ہے. یہ جو نقشے ہوتے ہیں، تو ایک نقشہ یہ ہے کہ بحر الکاہل کے درمیان سے دو ٹکڑے کا، یعنی پھاڑ دیا جائے، نقشہ بنایا جائے، اور بحر الکاہل کے درمیان سے زمین کو اس طرح پیش کیا جائے. تو اس میں یہ علاقہ صفر طول البلد ہے. یہاں سے اس طرف کی زمین مشرق ہے اور اس طرف کی زمین مغرب ہے. تو یہ سمندر بھی تقسیم ہو جائے گا لیکن خشکی ساری سامنے ہوگی. نقشے کا دوسرا طریقہ کہ اس جگہ سے نقشے کو کاٹ لیا جائے، اس کو یہاں سے کاٹ لیا جائے، خط گرینچ لندن سے گزرنے والا خط یہاں سے کاٹ لیا جائے. تو پھر نقشے کی یہ شکل بنے گی کہ خط تاریخ سامنے ہوگا اور بحر الکاہل ہمارے سامنے ہوگا. یہ شکل بنے گی اس شکل کے ساتھ. تو یہ لندن کے اندر سے اس کو کاٹ دیا اور اس جانب کو سامنے رکھ لیا. تو یہ خط تاریخ ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ لائن. یہ مختصر تعارف ہے جی بر اعظموں کا اور بحر اعظموں کا. ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ، انٹارکٹیکا، القارۃ المتجمدۃ الجنوبیہ. یہ زمین کی حرکت کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے ہمارا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. یہ
شکل ہے طبعی جغرافیہ کی، یہ شکل بنتی ہے۔ جہاں سمندر میں گہرائی زیادہ ہے تو رنگ بہت زیادہ نیلا ہے، کم گہرائی ہے تو سفید ہے، یہاں پر برف ہے تو بالکل سفیدی، اور باقی زمینوں میں جہاں بلندی زیادہ ہے اس کی اپنی شکل۔ تو یہ طبعی جغرافیہ کا ایک خاکہ ہے۔ پاکستان ہے اور اس کے مختلف لوازمات۔ انڈیا قرآنی جغرافیہ، مقاصد اس کے کیا ہیں؟ قرآن پاک کا خادم ہے یہ علم۔ قرآن مجید سے تو مقصود تذکیر اور تذکر ہے، تو اس میں یہ معاون ہے۔ احادیث مبارکہ اور ادب عربی کے کامل فہم کے لیے انتہائی اہم ہے، اور درس قرآن کا اہم اور لازمی جز ہے۔ درس سیرت طیبہ ہو، درس تاریخ اسلام میں انتہائی معاون علم ہے۔ تاریخ تو جغرافیہ کے بغیر یاد ہی نہیں ہو سکتی انسان کو۔ اور استاد جی زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں دونوں علوم سے وابستگی کی دعوت دیتا ہے۔ قل سیروا فی الارض جغرافیہ ہے اور فانظروا تاریخ ہے۔ علم و عرض القرآن ایک مکمل فن ہے۔ احیاء اور بقائے درس و تدریس، مطالعہ اور اختصاص کے لیے، آیات الہیہ کی معرفت کے لیے، عبادت میں سہولت کے لیے، عالمی سیاست کے رموز اور اثرات سے واقفیت کے لیے، اور الغزو الفکری کے فہم کے لیے انتہائی اہم ہے۔ الغزو الفکری، موضوعات اس کے بنیادی چار ہیں: قرآنی شخصیات، قرآنی اقوام، قرآنی گروہ اصحاب کے عنوان سے، قرآنی مقامات۔ یہ چار بنیادی موضوعات ہیں قرآنی جغرافیہ کے۔ قرآنی شخصیات، انبیاء کرام اور بقیہ قرآنی شخصیات۔ ہم آج کی نشست میں قرآنی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے گزارش کریں گے۔ قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ تین طریقے سے کیا گیا ہے۔ مبہم تذکرہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، سورہ مومن میں ہے۔ بہت سارے انبیاء بھیجے، نام ہم نے کسی کے بعض کے سنائے ہیں، بعض کے نہیں بتایا آپ کو نام۔ کچھ انبیاء کو نام کے ساتھ یاد کیا ہے، ان کی تعداد 26 ہے۔ بغیر نام کے کچھ ذکر کیے، ان کی تعداد 8 ہے۔ 8 انبیاء نام کے بغیر اور 26 انبیاء نام کے ساتھ۔ اور مبہم تذکرہ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,24,000، 2,24,000 کی روایتیں ملتی ہیں۔ پھر شخصیات میں جزا پانے والے، سزا پانے والے، یعنی انعام یافتہ لوگ، اور سزا پانے والے تو وہ سزا یافتہ لوگ۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، 2,24,000 ہم متعین نہیں کریں گے کسی خاص تعداد میں، اور سب پر ایمان لاتے ہیں جتنے انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ قرآنی انبیاء کرام کل تذکرہ 34، 8 بغیر نام کے، 26 کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، 25 متفق علیہ ہیں۔ 34 انبیاء کی تفصیل، جن کا نام آیا ہے، نبوت مختلف فی ہے عزیر علیہ السلام۔ ہم اس تفصیل میں ابھی نہیں جائیں گے۔ جن کا نام نہیں آیا اور واقعات موجود ہیں ان کو ہم پیش کرتے ہیں اس وقت۔ سب سے پہلے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صاحب کے طور پر سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں ان کا تذکرہ ہے۔ اذ قال موسیٰ لفتاه لا ابرح حتى ابلغ المجمع البحرین، آیت نمبر 60 سورہ کہف۔ تو حضرت یوشع ابن نون، اذ قال موسیٰ لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ آیت نمبر 23، قال رجلان من الذین یخافون، آیت نمبر 23، جہاں حضرت یوشع ابن نون کا تذکرہ رجلان میں سے ایک رجل کے طور پر ہوا ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون۔
حضرت یوشع کا تعارف ہماری اس وقت ضرورت نہیں ہے، اجمال کافی ہے۔ دوسری شخصیت حزقیل علیہ السلام، سورہ بقرہ 243 نمبر آیت میں ان کا تذکرہ ہے۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ یہ بعد میں تفسیر میں مطالعہ کر لیا جائے۔ دوسری شخصیت آیت نمبر 246 سورہ بقرہ، شمویل علیہ السلام، یہ اسم گرامی ان کا آپ کے سامنے ہے۔ علم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، یہ لنبی، یہ لنبی جو ہے یہ حضرت شمویل علیہ السلام ہے۔ تین شخصیات ہو گئی، حضرت حزقیل، حضرت شمویل، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ حضرت شمویل، حضرت حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام۔ اصحاب الرس، سورہ فرقان 38 نمبر آیت میں ان کا تذکرہ نام لیے بغیر ہے۔ وآدم و ثمود و اصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، 38 نمبر آیت سورہ فرقان۔ یہ واقعہ حنظلہ ابن صفوان علیہ السلام کا ہے۔ اور تین انبیاء کرام سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے آگے مذکور ہیں، صادق، صدوق، شلوم یا شمعون علیہم السلام۔ حضرت شیخ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے یہاں وضاحت اسی انداز سے فرمائی ہے کہ انبیاء کا اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے، ایک بندہ ان کے ساتھ بطور پیغمبر کے نہیں تھا تو ان کو الگ ذکر کیا، جاء رجل من اقصى المدینة یسعى وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ تو تین انبیاء سورہ یاسین میں اور دو انبیاء سورہ بقرہ میں، 5 ہو گئے، اور ایک نبی کا تذکرہ سورہ کہف میں 6 ہو گئے، اور ایک کا تذکرہ سورہ فرقان میں، اور اسی طرح جہاں اور اصحاب الرس کا عنوان ہو، اور ایک پیغمبر سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں ہے، حضرت خضر علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، سورہ کہف آیت نمبر 65۔ تو یہ 8 انبیاء ہیں جن کے نام لیے بغیر تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ وہ انبیاء جن کا نام قرآن پاک میں نام لے کر تذکرہ کیا گیا، 26 انبیاء، ان کو یاد کرنے کا آسان سا فارمولہ ہے۔ بابے، پھر باپ بیٹا، باپ اور بیٹا، یہ دوسری جماعت ہے، باپ بیٹا، یہ دوسری جماعت ہو گئی۔ پھر باپ بیٹا، تیسری جماعت بھی باپ بیٹا، یعنی پہلی جماعت 2 بابے، دوسری باپ بیٹا، تیسری باپ بیٹا۔ جہاں 2 بابے ہیں ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری شخصیت نوح علیہ السلام کی ہے، علیہ السلام، ہم زبان سے کہہ دیں گے، لکھا نہیں جائے گا یہاں، اور نوح علیہ السلام۔ اسی طرح باپ بیٹا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق و یعقوب، یہ باپ بیٹا ہے۔ اسحاق و یعقوب علیہ السلام۔ پھر باپ بیٹا ایوب، یہ ہے داؤد و سلیمان، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ آگے 2 بھائی، 2 بھائی، 2 جماعتیں 2 بھائی کے عنوان سے ہیں، 2 بھائی، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ صبر و شکر کے حوالے سے ان کو بھائی کہا جائے گا۔ دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے حالات۔
ایوب و یوسف. یہ 10 انبیاء ہیں. اس کے بعد 4 انبیاء کرام علیہم السلام جن کا تعلق ایک گھر سے ہے، ایک گھر سے. 4 انبیاء کا تعلق ایک گھر اور ایک خاندان سے. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام. زکریا یحییٰ جانتے ہیں ہم سب کے باپ بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اسی خاندان سے ہیں. الیاس علیہ السلام بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. اور متفرق خطوں کے 4 حضرات، متفرق خطوں کے. ان میں سے ایک خطہ مکہ مکرمہ ہے، اسماعیل علیہ السلام وہاں کے ہیں. دوسرا خطہ لبنان ہے، یسع علیہ السلام وہاں کے ہیں. تیسرا خطہ عراق ہے تو یونس علیہ السلام وہاں کے ہیں. اور چوتھا خطہ اردن ہے، اردن، لوط علیہ السلام وہاں کے ہیں. یہ 18 انبیاء ہمیں قرآن پاک میں ایک جگہ مل رہے ہیں. وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن پاک میں ایک جگہ یہ 18 انبیاء ایک ساتھ ذکر ہیں. یاد کرنے اس لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے. یہ ملاحظہ فرماتے جائیں آپ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم. یہ 2 بابے ہم نے عرض کیے تھے. تو یہ ایک بابا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے بابا نوح علیہ السلام. ان دونوں کو یاد کر کے آگے پھر باپ بیٹا اسحاق و یعقوب، پھر باپ بیٹا داؤد و سلیمان، پھر 2 بھائی ایوب و یوسف، پھر 2 بھائی موسیٰ اور ہارون. ایک گھرانے کے 4 انبیاء، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. اور مکہ مکرمہ، لبنان، عراق اور اردن. اسماعیل والیسع ویونس ولوطا. یہ سورہ انعام کی 83، 84، 85 اور 86 آیتوں میں 18 انبیاء ایک ساتھ مذکور ہیں. ان 18 کو یاد کرنے کے بعد اگلی جماعتیں، 3 جماعتیں ہیں آگے. اس میں 26 کی تعداد پوری ہو جائے گی کہ اول اور آخر پیغمبر کون ہے. اول آخر ان کی جماعت. اول پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اول اور آخر کی جماعت یاد کرنے کے لیے یہ فارمولہ بڑا اچھا ہے. اور 3 کثیر الذکر شخصیات. کثیر الذکر، حضرت حود علیہ السلام کا نام 7 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے. صرف 2 کا اضافہ کریں گے تو 9 دفعہ صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. اور صرف 2 کا مزید اضافہ کریں 11 دفعہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. 7، 9، 11. تو کثیر الذکر 3 شخصیات بھی یاد ہو گئی، حود، صالح، شعیب علیہ السلام. اور 3 قلیل الذکر شخصیات. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام صرف 2 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام 2 دفعہ نام ان کا آیا ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا نام صرف 1 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے. قلیل الذکر شخصیات. تو یہ 18 انبیاء کی فہرست ہے، اکٹھے ہمیں مل گئی سورہ انعام میں. اور باقی 8 رہ گئے جن میں 2 سب سے پہلے نبی اور آخری نبی علیہم السلام ہیں. 20 ہو گئے. 6 میں سے 3 کثیر الذکر ہے، حود، صالح، شعیب علیہم السلام. اور 3 قلیل الذکر ہے، ادریس، ذوالکفل اور عزیر علیہم السلام. اس کی اسکرین شاٹ حضرات لے لیں انشاءاللہ، بعد میں مذاکرہ فرما کر تو یہ یاد ہو جائیں گے. یہ انبیاء ہے کہاں کہاں کے، کن خطوں سے ان کا تعلق ہے. ہم اس مزید تعارف نہیں کریں گے یہاں کہ اس پیغمبر کا کیا تعارف ہے. ہاں، یہ ایک خاکہ ضروری تھا. اولو العظم 5 انبیاء جن کا قرآن پاک میں 2 جگہ اکٹھے ذکر ہوا ہے. سورہ احزاب کی آیت 7 میں، احزاب 7، احزاب آیت نمبر 7. اور سورہ شورى آیت نمبر 13. ان کو یاد کرنے کے بھی آسان طریقے، وہی 2 بابے جو 2 بابوں کا عنوان تھا.
اور دو بڑے مذہبوں کے پیغمبر، یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانچ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو یہ شخصیات کے حوالے سے بات ہو گئی، اور شخصیات میں انبیاء کرام۔ اب ان کا جغرافیائی محل وقوع، کس علاقے سے، کس خطے سے ان کا تعلق تھا، یہ انبیاء ہیں جی، اولو العزم انبیاء۔ سورہ احزاب آیت 7، سورہ شورى آیت نمبر 13، یہ ان کی تذکرے کا خاکہ ہمارے سامنے ہے، آیت سامنے ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، من نوح و ابراہیم، دو بابے، موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، دو بڑے مذہبوں کے پیغمبر۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، ایک بابا ہو گیا، والذی اوحینا الیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا به ابراہیم، دوسرے بابے، وموسیٰ و عیسیٰ، دو بڑے مذہبوں کے پیغمبر۔ یہ خاکہ ہے جی، کس خطے سے ان کا تعلق رہا ہے۔ جزیرہ عرب کے وسط میں آنے والے انبیاء یہ ہیں، 6 انبیاء ہیں۔ مکہ مکرمہ سے تعلق ہے ان 3 انبیاء کا، آدم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں۔ اور جزیرہ عرب کے جنوب سے تعلق ہے حود علیہ السلام کا، اور شمالی علاقے سے ان دو بزرگوں کا تعلق ہے، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ تو یہ جزیرہ عرب کے علاقے کے، یہ 4 حضرات عراقی ہیں۔ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان کا تعلق عراق سے۔ یہ 3 شخصیات مصر کی ہیں، مصر۔ اور یہ بقیہ 13 حضرات کا تعلق شام، فلسطین، اردن، لبنان سے ہے۔ ان میں اردن کے تو ایک ہی شخصیت ہے، لوط علیہ السلام، اور لبنان کے 2 حضرات ہیں، لبنان بالبک، الیاس علیہ السلام اور یسع علیہ السلام، یہ دونوں حضرات لبنانی ہیں۔ اور شام، یعنی جس کو ہم سوریہ کہتے ہیں، اس کے یہ 2 حضرات ہیں، ایوب علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ 2 شام کے ہیں۔ بقیہ 13 ان کا تعلق فلسطین سے ہے، اور یاد کرنے بھی آسان ہے، وہی باپ بیٹے کی جماعت۔ پہلی جماعت جو باپ بیٹے کی تھی، اسحاق و یعقوب، دوسری جماعت باپ بیٹے کی، داؤد و سلیمان۔ اور ایک گھر کے جو حضرات تھے 4، ان میں سے یسع علیہ السلام کو چھوڑ دیا جائے تو باقی 3، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام، ان کا تعلق یعنی فلسطین سے ہے۔ ان میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں بقید حیات ہیں، باقی انبیاء اپنی دنیاوی حیات سے برزخی حیات کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ یہ خاکہ بنتا ہے جی، نقشہ یہ ہے، یہ عراق ہے، یہاں کے 4 حضرات ہیں، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام۔ اور یہ جو یمن ہے اور عمان ہے، اس کا یہ علاقہ، یہاں سے تعلق ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ اور یہ مدینہ منورہ کے شمال میں یہ علاقہ مدائن صالح، صالح علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور یہ مدین، اور اس کے مشرق میں آئکہ، تبوک، ان دونوں علاقوں سے تعلق ہے شعیب علیہ السلام کا۔ پہلے مدین میں تھے، اصحاب مدین، پھر اصحاب الائکہ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ علاقہ ہود، صالح، شعیب علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام یہاں، اور صالح علیہ السلام یہاں، اور شعیب علیہ السلام یہاں۔ اور یہ مکہ مکرمہ ہے، یہاں سے 3 انبیاء کا تعلق، آدم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا آسمان سے نزول جو ہوا تھا، اس کے بارے میں اس وقت ہم تبصرہ نہیں کریں گے، لیکن مکہ میں ان کا قیام رہا ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر میں آپ کا کردار رہا ہے۔ آسمان سے نزول پر مستقل موضوع ہے، اس کو الگ سے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور 4 جو ہے عراقی ہو گئے، 6 جزیرے عرب کے ہو گئے، یہ مصر ہے، اور 3 کا تعلق مصر سے، اور یہ اردن اور فلسطین، لبنان، شام۔ تو ان خطوں سے تعلق ہے بقیہ 13 حضرات کا۔ جی حضرات گرامی، یہ کوئی باتیں کر رہا ہے؟
یہ سوال ہے نا کہ یہ زمین، قرآن پاک جو ہے نا بین الاقوامی کتاب ہے، تو اس کے انبیاء محدود، جن انبیاء کا تذکرہ محدود علاقے کے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تذکیر کی کتاب بنایا ہے، تاریخ کی نہیں۔ جب یہ کتاب تذکیر ہے تو ان انبیاء کے حالات ایسے پیش کیے ہیں بلاغت اور فصاحت کے ساتھ کہ ان کے حالات سے جو واقف ہوگا ہر پیغمبر کے حالت سے واقف ہو جائے گا، اور ہر قوم کے حالت یا کے حالات سے واقف ہو جائے گا، لہٰذا ان کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ باقی ہر علاقے کے پیغمبر کے حالات سے واقف ہونا، اسی پر قیاس کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ جو حبشہ ہم کہتے تھے وہ یہ علاقہ ہے، حبشہ، ایتھوپیا۔ یہاں کے بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اصحاب الفیل بھی دراصل یہاں سے یہاں گئے تھے صنعاء، اور صنعاء سے جا کر انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی کی تھی، ابرہہ۔ اور ذوالقرنین، حضرت لقمان حکیم کا تعلق خرطوم سے ہے، اور شیراز سے تعلق ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق اس اصفہان سے تھا، اصفہان کے جے نامی بستی سے مختلف علاقوں میں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے تھے۔ اولو العزم انبیاء۔ بس آج اتنا کافی ہے جی، کسی نے کوئی سوال فرمانا ہو تو۔ استاد جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو دن بڑے ہوتے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ تو باقاعدہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ زمین، ابھی میں نقشہ آپ کے سامنے لاتا ہوں، ایک منٹ۔ اس کا تعلق زمین کی گردش سے ہے۔ زمین جب ایک گرمیوں کی طرف سورج کی جو سڑک ہے، خط استوا سے شمال کی طرف ایک خط ہے، اس کو خط سرطان کہتے ہیں، اور جنوب کی طرف خط ہے، اس کو خط جدی کہتے ہیں۔ سورج اس کے درمیان رہتا ہے۔ یہ اس کا جواب یہ ہے۔ گرمیوں میں یہ خط استوا ہے، تو گرمیوں میں سورج 26 یعنی 22 جون کو یہاں ہوتا ہے سورج، 22 جون کو، اور یہ علاقے ہمارے ہی، یعنی ہمارے قرب و جوار میں ہی۔ تو اس علاقے کی راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، سب سے چھوٹی رات، دن سب سے لمبا ہوتا ہے، گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر جب سورج یہاں سے واپس ہو جاتا ہے 22 جون کو، تو 21 ستمبر کو یہاں آتا ہے، 21 ستمبر کو پوری دنیا کے پوری دنیا کے دن اور پوری دنیا کی راتیں برابر ہو جاتی ہیں۔ پھر سورج آگے بڑھتے ہوئے یہاں آتا ہے، یہاں 22 دسمبر کو آتا ہے، 22 دسمبر کو، تو یہاں کی رات سب سے چھوٹی ہوگی، دن سب سے لمبا ہوگا، گرمی سب سے زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس یہاں اثر پڑے گا کہ ہماری رات سب سے لمبی ہوگی، دن سب سے چھوٹا ہوگا، اور سردی سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر سورج واپس ہو جاتا ہے 22 دسمبر کو، اور 21 مارچ کو یا 23 مارچ اس کے لگ بھگ ہے، 21 مارچ اصل ہے، یہاں جب پہنچتا ہے تو پوری دنیا کے دن رات پھر برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے یہ جو پرسوں ہمارا 27 مئی گزرا ہے، تو اس میں سورج مکہ مکرمہ سے گزر رہا تھا، کعبۃ اللہ کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس لیے لوگ دنیا میں اپنے قبلے کے رخ کو برابر کر رہے تھے، اور پھر وہی 22 جون کو یہاں پہنچے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ زمین کی حرکت سورج کے سامنے اس رخ پہ ہوتی ہے۔ ان میں جو یہ اوپر کے علاقے ہیں، یہاں تو سال کے 12 مہینے جو ہیں برف ہوتی ہے، اور جب سورج ادھر سے شمال کی طرف آتا ہے تو 6 مہینے یہاں دن ہوتا ہے اس علاقے میں، یہاں 6 مہینے رات ہو جاتی ہے۔ جب سورج خط استوا سے جنوب کی طرف آتا ہے یہاں، تو پھر شمال میں 6 مہینے رات ہوتی ہے، یہاں 6 مہینے دن ہوتا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے جو قرآن پاک میں ہے، رب المشارق والمغارب، رب المشرقین والمغربین، تو یہ سردی کا مشرق، یہ ہے گرمی کا مشرق، یہ ہے سردی کا مشرق، تو رب المشرقین، یہ ہے پھر گرمی کا مغرب، یہ ہے جناب والا سردی کا مغرب، رب المغربین، اور
روزانہ کی بنیاد پر نئی جگہ سے طلوع ہونا اور غروب ہونا تو رب المشارق والمغارب، روزانہ نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، نئی جگہ غروب ہوتا ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ واللہ عالم، میں سمجھا سکا یا نہیں سکا، الفاظ کہہ دیے۔ استاد جی سمجھ آ گیا ماشاءاللہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہوتا ہے یہ چاند سے روشنی لیتا ہے، تو اس کی بات حقیقت ہے، یہ نہیں سچ ہے؟ نہیں نہیں، چاند سے نہیں، چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، زمین بھی روشنی لیتی ہے سورج سے، سورج کی روشنی اپنی ہے۔ سورج توانائی کا منبع ہے، یہ جتنی توانائیاں ہیں، بجلی کی توانائی پانی میں منتقل ہو رہی ہے، یہ بھی سورج کی طرف سے ہے، توانائیوں کا مرکز سورج ہے۔ اور ارشاد کہ کسی بزرگ نے فرمایا ذوالکفل ہمارے دادا ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہمارے دادا ہیں، بنی امین، پھر تو ہم رشتہ دار ہو گئے۔ بالکل استاد جی، آپ درست فرما رہے ہیں کہ بنیامین آپ کے دادا ہیں، جی جی، اور ذوالکفل ہم ہندوستانیوں کے دادا ہیں۔ ماشاء اللہ، تو رشتہ دار ہو گئے حضرت جی، رشتہ دار ہو گئے ہو یعنی بعض تحقیقات یہ ہے نا کہ ذوالکفل بدھا کا لقب ہے، اچھا، ہاں جی جی، بالکل، مولانا یہ مناظر حسن گیلانی نے گیلانی لکھا صاحب، ہے۔ ان کی تحقیق یہی ہے، اس بالکل، اس اعتبار سے گجروں کے دادا ذوالکفل ہوئے۔ ماشاء اللہ جی۔ پھر تو، اور انہوں نے مشرقی نقیب قرار دیا ہے حضرت بدھا کو، جی مولانا جی مناظر حسن گیلانی نے مشرقی نقیب، عیسیٰ علیہ السلام مغربی نقیب۔ مولانا حسن جان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی کی اولاد، یعنی آم، گجر برادری اور دوسرے جو پٹھان ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی کی اولاد اور ادھر کی اولاد ہے، عیسیٰ اور یعقوب کی اولاد کے ساتھ ان کا جوڑ ہے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے، لیکن غلطی یہ ہوئی میں نے حوالہ نہیں پوچھا اس کا۔ شاید ہو سکتا ہے۔ بہرحال ویسے ادب ویسے تو پٹھانوں کو ان کے بھائی کی اولاد ماننے کے بجائے براست ان کی مانا جائے تو زیادہ قرین قیاس ہے۔ صحیح بات ہے ہاں جی حضرات کرام، اور کسی کے ذہن میں سوال ہو تو پوچھیں، استاد جی موجود ہیں، پھر جانے نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو آپ لوگ بولیں بیچ میں۔ جو پوچھ سکتا ہے پوچھے، کوئی سمجھ نہیں آئی تو وہ بات بھی کہیں جی سمجھ نہیں آئی ہمیں آپ کی بات۔ استاد جی یہ جو آپ نے یہ جو ہمیں معلومات دی ہیں، ہم نے 10ویں تک تو جغرافیہ کی کتاب تقریباً پڑھی ہے، جی اور جی، ابھی آپ کے ذہن میں یا آپ کے خیال میں کوئی اچھی سی جغرافیہ پر کتاب ہو تو وہ ہمیں بتائیں۔ میں مولانا واجد صاحب کو بھیج دیتا ہوں، آپ کی طرف بھیج دیں گے۔ بہترین کتاب ہے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی، برکاتہم العالیہ، ہمارے استاد گرامی ہیں، تو ان کی کتاب ہے۔ کوہستانی حضرت کوہستان سے ہیں، کوہستانی حضرات کے بارے میں تو یہ وہاں کے، یہ مولانا، یہ بزرگ گزرے ہیں یہاں وزیر آباد کے، مولانا فضل الہی وزیر آبادی، ان کی کتاب ہے کوائف یاغستان، 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے کوہستان عرب لکھا ہے کہ یہ دراصل عرب سے آئے ہوئے لوگ تھے، تو اس لیے وہاں کوہستان کی جو ہماری پڑوس کی آبادی ہے، وہ جب ہم آمنا سامنا ہو تو ہمیں کہتے ہیں ہم ابو جہل کی نسل سے ہیں، تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تو ہم آگے سے پٹھانوں کے بارے میں ایک عجیب تحقیق ہے مولانا یہ قاسم فرشتہ کی، یہ پٹھان دراصل جو ہے یہ قبطی ہے، ہم آگے سے کہتے ہیں ہم پھر فرعون کے خاندان سے ہیں، پھر ہماری لڑائی ہوگی۔ یہ تاریخ فرشتہ میں 39 نمبر صفحے پر ہے کہ فرعون جب غرق ہوا تو یہ قبطی لوگ کچھ مسلمان ہوئے اور پٹھنے میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے پٹھان کہلاتے ہیں، تاریخ فرشتہ میں یہ موجود ہے۔ تو اس اس تناظر اس میں
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ پٹھان فرعونی اور کچھ بنی اسرائیلی ہیں. ہمارے مولانا انوار الحق صاحب علائی والے فرماتے ہیں کہ یہ قوانین میں جو ہے نا فرعونی عادتیں زیادہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال تو کوہستانیوں کے چلیں حوالے سے کوئی فضل بات الہی نہیں. اب وزیر کے آبادی ان فرعونیوں کو راجہ داہر کے اہل و عیال سے واسطہ پڑا ہے. جی ہمارے یہاں بجلی چلی گئی تو اب موبائل سے آواز آئے گی، کمپیوٹر بند ہو گیا. حضرت وقار ہمارے بیچ میں بجلی چلی گئی تھی. آواز آ رہی ہے حضرت؟ جی استاد جی آ رہی ہے آواز. تو مولانا فضل الہی وزیر آبادی صاحب کی تحقیق یہی تھے. آپ کچھ فرما رہے تھے حضرت، بات بیچ میں کٹ گئی. اچھا جی استاد جی ہم تو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اجازت چاہیں گے ہم بھی. جزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ تعالی، الی اللقاء. شکریہ السلام سر. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.